کہ یہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے مکے میں اور مدینے کی ہجرت کریں گے اور شام میں سلطنت کریں گے۔ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن یا 4 دن دودھ پلائیں۔ اس کے بعد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد سن کر ابو لہب اپنے کنیز صوبیہ کو آزاد کر دی، پھر اللہ کے رسول کو دودھ صوبیہ پلاتے رہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. کہ محمد الرسول اللہ مولدہ بمکہ و مہاجرہ بیسرب و ملکہ بالشام، کہ یہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے مکے میں اور مدینے کی ہجرت کریں گے اور شام میں سلطنت کریں گے۔ اللہ نے یہ غزوہ احزاب میں دکھا دی۔ میرے دوستوں، فرماتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے بعد ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن یا 4 دن دودھ پلائیں۔ اس کے بعد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد سن کر ابو لہب اپنے کنیز صوبیہ کو آزاد کر دی، پھر اللہ کے رسول کو دودھ صوبیہ پلاتے رہے۔ اس کے بعد میرے دوستوں، عرب کی ایک دستور ہے، بنی سعد کی عورتیں شہر کی طرف نکلتے ہیں، بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لیتے ہیں کہ ان کو کچھ معاوضات بھی مل جائیں اور دوسرے بچوں کو دودھ بھی پلاتے رہیں۔ اور مکے کے یہ سلسلہ میرے دوستوں یہ ہے وہاں کی کہ وہ شہر والے اپنے بچوں کو گاؤں میں چھوڑتے ہیں، وہاں کی دیہات میں اس لیے چھوڑتے ہیں تاکہ وہ وہاں کی زبان سیکھ لے، فصاحت و بلاغت سیکھ لے، عربی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ آئے۔ اب میرے دوستوں، عورتیں جب نکل پڑے اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کیا تھے بھائی؟ ایک دبلے پتلی سی ایک گدی اور ایک اونٹنی تھی۔ اونٹنی میں دودھ بھی خشک، ان کی پستان میں دودھ بھی نہیں تھی، کہ بچے بھی پریشان ہے کہ دودھ بچے کو بھی نہیں مل رہا ہے۔ اب وہ میرے دوستوں بچے ڈھونڈتے رہیں اور بنی سعد کی گاؤں کی جتنی بھی عورتیں تھیں سب نے بچے گود لے لی، لیکن حلیمہ سعدیہ رہ گئی۔ اب جب حلیمہ سعدیہ رہ گئی ہیں میرے دوستوں، اب وہ کہنے لگا کہ اب تو مجھے واپسی کی وقت ہو گئی۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ جب آتے تھے بی بی آمنہ کی گھر پہ، تو کوئی بھی دیکھتے ہیں کہ یہ در یتیم ہے، آمنہ کے لخت جگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبی رحمت للعالمین بن کر، خاتم النبیین بن کر دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں میرے دوستوں، وہ در یتیم تھے جن کو دودھ پلانے سے معاوضہ ملنا مشکل ہے، کچھ ملنا نہیں ہے، اسی وجہ سے کوئی بھی اس بچے کو گود نہیں لیتے تھے۔ اب وہ سارے کے سارے واپسی ہو گئے، سب کو بچے مل گئے، حلیمہ سعدیہ کو بچے نہیں ملی میرے دوستوں۔ اب وہ کہنے لگا کہ پہلے جو بچے میں نے دیکھا جو در یتیم تھا، کہ اس بچے کو ہم گود لے لیتے، کہ قسم اللہ کی شاید کہ اللہ رب العزت اسی کے ذریعے سے ہمیں برکات عطا فرما دیں۔ وہ دوبارہ واپسی آ کر در یتیم آمنہ کے لخت جگر خاتم النبیین رحمت للعالمین کو گود لیتے ہیں میرے دوستوں۔ اب جیسے ہی گود لی روانہ ہو گئی، دبلی پتلی گدی اور ایک اونٹنی جس کی تھانوں میں دودھ نہیں تھی میرے دوستوں، چلتے کیسے میرے دوستوں؟ وہ جو بڑے طاقتور تھے وہ کہنے لگا، سب پوچھنے لگی کہ حلیمہ بتاؤ
کہ جو تم ہمارے ساتھ آئے تھی اس وقت کی جو تمہارے پاس سواری تھی وہی سواری ہے نا؟ بولا ہاں وہی تو سواری ہے۔ بولے بات کیا ہے کہ تمہارے جو سواری ہے اسی سواری کی جیسے نہیں لگتی ہیں؟ وجہ کیا تھی کہ بھائی حلیمہ سعدیہ نے جو رحمت للعالمین اور خاتم النبیین کو جو گود لیے ہیں، جس کی برکات سے اللہ رب العزت نے اس پتلی دبلی اونٹنی اور گدھی کو اتنی تیز چلانے لگے میرے دوستوں، جنہیں براق چل رہے تھے۔ کیا بات ہے میرے دوستوں! اب سارے عورتیں پریشان تھی کہ بھائی یہ تو وہی واقعی وہی دبلی پتلی کہ اس نے کوئی برکت والے بچے لے لی گود میں، کوئی برکت والی بچے لے لی۔ اور ان کی شوہر کہنے لگا کہ بھائی یقیناً اللہ کی قسم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رات کو جیسے لے کر پہنچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے دوستوں ان کی پستان میں دودھ بھرے ہوئے، بچے کو خوب پیٹ بھر کر دودھ پلائیں، پھر اونٹنے کے اندر بھی دودھ بھری ہوئی، اور ان کی پھر اپنے وہ خود بھی پیے اور اپنے شوہر کو بھی پلائیں۔ بولے ماشاءاللہ دیکھو کہ اللہ نے ہمارے بچے کو بھی دودھ پلا دی، جو ہم نے گود لی اس بچوں کو بھی بالکل بھرپور پیٹ بھر کے دودھ پلا دی، اور اونٹنے میں اتنی دودھ ہے میرے دوستوں کہ میں اور میرے شوہر ہم دونوں نے اچھے طریقے سے آسودہ ہو کر دودھ پیے۔ تو کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی قسم اے حلیمہ جو تم نے بچہ گود لیے ہو یہی بچہ ہے جو گود والے ہیں۔ تو کہا کہ میں یقیناً یہی چاہتی تھی کہ اللہ رب العزت، ہماری یہی امید تھی کہ اللہ رب العزت ہمیں اس بچے کو گود لینے سے برکاتیں یقیناً عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ نے عطا فرما دی میرے دوستوں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختنہ کے بارے میں بات ہے کہ اللہ کے رسول ختنے کب ہوئے؟ دو قول ہے۔ ایک کی مطابق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی مختون تھے، اللہ کے رسول جب پیدا ہوئے اسی وقت ختنہ کیے ہوئے تھے۔ اور بعض کی قول یہ ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختنہ حضرت عبد المطلب نے کیے ہیں 7 دن کے بعد، ان کی عقیقہ بھی 7 دن کے بعد کیا عبد المطلب نے، اور اسی دن ان کی تمیم اور تکمیل کی۔ لیکن راجح قول یہ ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اللہ کے رسول مختون تھے، ختنہ کیے ہوئے تھے۔ اب میرے دوستوں دیکھیں اس بات کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہا ہے، جو ہمارے درس قرآن میں پچھلے جمعہ سے چل وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ